اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا موسیٰ کی بات بھی تم تک پہنچی؟ یہاں سے ایک تاریخی شہادت شروع ہو رہی ہے۔ ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 پر ہیں، اور اس سے پہلے ختم ہوا تھا تذکرہ اس بات پر، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں، کہ انقلابوں میں، دین پر عمل کرنے میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن کامیابی ملتی ہے آخر میں۔ اب یہاں پر پھر وہ مثال میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک حصے کو۔ زندگی کا حصہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے نبیوں میں، قرآن شریف میں، جہاں جو کنٹیکسٹ ہے اس کے اعتبار سے جس حصے کا تذکرہ ضروری تھا وہ ہے، ریپیٹیشن تو ہے، لیکن جس جگہ مثال میں جس حصے کی ضرورت تھی وہ حصہ ہے۔ مثلا ان کی پیدائش سے لے کر اور پھر بڑے ہونے تک، بڑے ہونے کے بعد کے واقعات یہ بھی ہیں قرآن شریف میں مختلف جگہوں پہ، وہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں مثال میں رکھا ہے اس حصے کو جو نبوت کے بعد سے ہے، جو نبوت سے شروع ہو رہا ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار ہدی۔ انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ یہ واقعہ کب کا ہے اسے سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، مدائن بھی کہتے ہیں اور مدین بھی۔ یہ مصر سے نکل کر آج ایک علاقہ ہے، وہ صحرائے سینا کہلاتا ہے، سینا کا صحرا یا جنگل یا ڈیزرٹ۔ اس علاقے کو پار کر کے وہ پہلے بھی مصر میں شامل تھا، آج بھی مصر ہی کا علاقہ ہے۔ آبادی اس حصے میں بہت کم ہے، بہت کہیں کہیں۔ اس سارے حصے کو کراس کر کے اور پھر اس کے بعد یہ مدین یا مدائن جو ہے یہ سعودی عرب میں ہے۔ سعودی عرب کے نارتھ میں، شمال میں، شمال مغرب، نارتھ ویسٹ میں، بالکل اوپر کے حصے میں۔ وہاں پہنچے، وہاں آپ کا نکاح ہوا، 8 سال گزارے وہاں، اور 8 سال گزار کے پھر اب اپنی فیملی اور ممکن ہے کچھ اور بھی ساتھ میں ہوں لوگ، ان کے ساتھ واپسی کر رہے ہیں مصر کی طرف۔ بائبل کے مطابق یہ ہے کہ اطلاع یہ ملتی ہے کہ وہ فرعون کسی کا نام نہیں تھا، فرعون وہاں کے بادشاہوں کا ٹائٹل، لقب ہوتا تھا۔ تو وہ فرعون جس کے ڈر سے چلے گئے تھے، اب اس کا انتقال ہو گیا اور اب اس کا لڑکا ہے فرعون۔ یہ اطلاع انہیں وہاں پر مدین میں پہنچی، یہ بائبل کے حصے کے مطابق ہے۔ تو وہ اپنے فیملی کو لے کر اب روانہ ہوئے مصر کی طرف، واپس اپنے وطن۔ راستے میں صحرائے سینا میں ایک جگہ، جس جگہ ذرا سا انہوں نے قیام کیا ہے، اور غالباً شام یا رات کا وقت ہے، تو ایک آگ نظر آئی انہیں۔ اذ رأى نارا، انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها، اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم رکو، ٹھہرو یہاں پر،
ایک آگ نظر آئی ہے مجھے. یہ علامتیں ہوتی ہیں. کہیں ایسی جگہ جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو، اگر آگ نظر آئی ہے تو کوئی انسان ہوگا، چند انسان ہوں گے یا کوئی بستی ہوگی. کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا، اس نے آگ جلائی ہوگی. آگ جانور نہیں جلاتے، صرف انسان ہی جلاتا ہے، چاہے جتنا انٹیلیجنٹ جانور ہو، وہ آگ نہیں جلانے آتی اسے. تو آگ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہاں کوئی انسان ہے. ایک مرتبہ وہاں سے گزر کر جا چکے تھے، کراس کر کے اس علاقے کو، لیکن سینکڑوں کلومیٹر کا بغیر آبادی کا، پہاڑوں سے گھرا ہوا، طرح طرح کے دروں سے نکلتے ہوئے علاقہ ہے. تو اس میں بالکل صحیح اسی راستے کو پلیس کر لینا یہ کوئی ممکن نہیں تھا. تو گائیڈنس کے لیے اگر یہ معلوم ہو کہ یہاں پہ قریب میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو یہ بہت نیچرل ہے، بڑی فطری بات ہے کہ ان کے پاس ان سے پہنچیں کہ وہ راستہ صحیح ہمارا ہے یا نہیں ہے جہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھہرو ذرا تم لوگ یہاں. اپنی فیملی کے لوگوں سے کہا آگ نظر آئی ہے مجھے، لعلی آتیکم منہا، میں شاید کوئی انگارہ کچھ اس میں سے آگ تمہارے لیے بھی لے آؤں. اور ویرانے میں کوئی سفر کر رہا ہے، وہ ویرانہ بھی سینکڑوں کلومیٹر کا ہے. ہر انسان کو آگ کی ضرورت پڑتی ہے. کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، اور ممکن ہے کہ ٹھنڈ بھی ہو، موسم کی وجہ سے بھی آگ کی ضرورت ہو. اس لیے کہ ڈیزرٹس میں یا صحراؤں میں گرمیوں کے دنوں میں بھی رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے بہت. یہاں ہندوستان میں آپ کے راجستھان کے علاقے میں جو لوگ رہے ہیں، ان دنوں میں جن دنوں زبردست گرمی پڑتی ہے دن میں، رات میں باہر بغیر اوڑھے ہوئے نہیں لیٹ سکتے. ممکن ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، اور بہرحال انسان کو کھانا پکانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. میچ باکسز تو تھے نہیں، ماچس کی تیلیاں. آگ جلانے کے لیے لکڑیاں تو مل جاتی ہیں، لیکن آگ جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آسانی سے آگ جل جاتی ہے. ورنہ پھر اس زمانے کے لوگ جیسے بھی جلاتے ہوں گے، سنا ہے پتھروں سے جلاتے تھے رگڑ کر، یا اور ان کے اور مختلف طریقے ہوں گے، تو بہت مشکل کام تھا. تو انہوں نے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے کچھ، تو یہاں اپنی ضرورت کے لیے بھی لاتا ہوں، تم لوگوں کے لیے بھی کوئی اس میں سے انگارے میں لے آؤں، یہاں پر آگ جلانے کے لیے. اجد علی النار ہدی، اور شاید وہاں جہاں آگ جل رہی ہے وہاں پر رہنمائی مل جائے. بڑے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، اور لٹریری ویلیو کے اعتبار سے او اجد علی النار ہدی. اب یہ رہنمائی دونوں ہیں، راستہ کدھر ہے مصر کا، صحیح جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، اور اسی جگہ جہاں پر آگ دیکھی تھی وہاں پہنچے تو ان کو رہنمائی ملی قوموں کو ہدایت دینے کی. تو یہ ادبی حیثیت سے بڑا یہ کلام اور یہ الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہاں، جہاں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. شاید آگ پر مجھے ہدایت مل جائے. اب جس وقت کہہ رہے ہیں اس وقت تو مطلب یا مفہوم یہی ہے، انہیں کوئی نبوت کے بارے میں نہیں معلوم کہ نبوت ملنے والی ہے. تو اس وقت تو مفہوم یہی ہے کہ شاید مصر تک جانے کا راستہ جو ہے وہ اور صحیح طریقے سے ہمیں، اس میں گائیڈنس مل جائے یہاں پر جو لوگ ہیں.
لیکن اب وہیں پر ان کو ہدایت ملنے والی تھی، وہیں پر نبوت ملنے والی تھی اسی جگہ، تو یہ الفاظ استعمال کیے لفظ ہدایت والے پر. اور اجد علی النار ہدا، شاید اس آگ پر مجھے ہدایت مل جائے، مجھے مارگدرشن مل جائے. مارگدرشن یہ دنیا کا بھی انہیں ملا، مارگدرشن وہ جو قوموں کو بدلنے والا تھا. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پہنچے وہاں پر تو آواز دی گئی اے موسیٰ. کلیم اللہ ہے، اللہ سے جنہوں نے کلام کیا. یہ آواز دی گئی، یہ تو یک طرفہ ہے، ابھی آگے پھر ان کا کلام بھی ہوگا. کلام میں دونوں طرف سے کلام ہوتا ہے. یہ آواز کوئی ایسی آواز نہیں ہوتی، اسے ایسا نہ سمجھیے گا اللہ کی آواز آئی. اسے کوئی ایسی آواز نہیں سمجھیے گا کہ وہ کسی ویرانے میں جیسے آپ کسی کو کال کریں وہ دور تک گونجتی چلی جائے آواز. ان کے اپنے اندر گونجی ہوگی. اور اگر اور کچھ لوگ بھی وہاں پر ساتھ میں ہوتے تو انہیں نہ سنائی دیتی، انہیں چاہے جتنی تیز سنائی دی ہو وہ نہیں سنتے. آوازیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر اس آواز کا ریسیپٹر ہوتا ہے. صرف وہ سن سکتے ہیں بہت تیز فریکوینسی کی آوازوں کو، دوسرے نہیں سن سکتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریسیپٹر ہوتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے، پھر نہیں سن سکتے، آواز بہت تیز ہوتی ہے. ایسی آوازیں جو سب سن سکیں وہ بھی ہوتی ہیں، اور کسی خاص انسان میں وہ ریسیپٹر بند کر دیا جاتا ہے. جیسے ریلوے لائن کے پاس، ریلوے ٹریک کے پاس کسی کا گھر ہو، آپ وہاں پر جائیں اور رات کو ٹھہریں، جو ٹرینیں گزریں گی تو ہر ٹرین کی آواز پر گھبرا کر اٹھ جائیں گے، اتنی زور کی آواز اور دھڑ دھڑ ہوتی ہے. کہیں وسل بھی اگر ساتھ میں ہو تو نیا آدمی ہو اور اسے اندازہ نہ ہو یہاں پر ہے تو شاید چیخ مارے. وہ اتنی تیز آواز ہوتی ہے رات کے سناٹے میں. گھر والے ٹھاٹ سے سوتے رہتے ہیں، نہ وسل کی آواز پر اٹھتے ہیں رات میں کسی ایک مرتبہ بھی. بہت سی ٹرینز گزرتی ہیں اور نہ اس کی دھڑ دھڑ کی آواز پر اٹھتے ہیں. یہ اندر نظام ہے، اللہ نے رکھا ہے تو پاگل ہو جائے سب. کوئی رات بھر سوئے گا نہیں اور کسی رات نہیں سوئے گا اگر وہ نارمل لوگوں کی طرح رات بھر اٹھتے رہے تو یہ انتظام اللہ نے رکھا ہے کہ ان کے اندر جو ریسیپٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے. پھر ایک دو دن کے بعد پھر وہ ریسیپٹر بند ہو جاتا ہے. اب اس آواز کو، بہت تیز آواز ہے، یہ ریسیو نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی نیا آدمی جائے وہ گھبرا کر اٹھے گا. ان کو وہ آواز نہیں آتی، وہ ہلکے سے نوک کریں کھٹ سے اٹھ جائیں گے. کوئی بولے کھٹ سے اٹھ جائیں گے، اس آواز سے نہیں اٹھ رہے، بہت تیز ہے. وہ آواز ان کے سسٹم نے اپنے اندر بند کر دی ہے، دوسروں کو آ رہی ہے. آوازیں وہ بھی ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں آتی، کسی ایک ہی کو آتی ہے. جس فریکوینسی پر آواز نشر کی گئی ہے، انسان کی ایک رینج ہوتی ہے انسان کے ریسیو کرنے کی، اس سے نیچے کی آوازیں انسان نہیں سنتا، نیچے کی فریکوینسی کی، اور اس سے اوپر کی فریکوینسی کی بھی نہیں سنتا. یہ بس ایک رینج ہوتی ہے، اس رینج کی آوازیں سنتا ہے. ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو ہائی فریکوینسی کی ہوں، وہ نارمل لوگ، باقی لوگ نہیں سن رہے، کسی ایک کے اندر وہ ریسیپٹر ہے، وہ ہائی فریکوینسی کو ریسیو کرنے والا، وہ سنے گا خالی، دوسرے لوگوں کو وہ آواز نہیں آئے گی. یہاں اس وقت اور ہر جگہ ہر وقت اتنی آوازیں ہیں کہ اگر آپ کے لیے وہ شٹ ڈاؤن نہیں کی جاتی تو سب پاگل ہو جاتے، مر بھی جاتے لوگ. وہ جو ہائی فریکوینسی کی آوازیں ہیں انسان کی رینج سے باہر کر دی اللہ نے، اب وہ نہیں سنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے،
مدینے سے تقریباً 100 لوگ تھے، 70 جن سے بیعت لی، جو آئے ہوئے تھے خاموشی سے، رات کی تنہائی میں سب الگ الگ جگہوں سے پر ٹھہرے تھے، اور الگ الگ جگہوں سے چپکے سے وہاں پر خفیہ طور پر آئے تھے۔ تو جب بیعت جس وقت مکمل ہو رہی تھی تو شیطان نے بہت زور کی آواز دی، جس سے مکے کی وادیاں گونج اٹھیں، اور پڑے سوتے رہے سب کہ دیکھو یہاں سازش ہو رہی ہے تمہارے خلاف، مکے والوں یہ محمد سازش کر رہے ہیں۔ تو مکے والے سوتے رہے، وہ آواز انہیں نہیں آئی۔ آپ کو بھی نہیں آتی شیطان کی آوازیں، اس لیے کہ اس کی فریکوینسی اس رینج سے باہر ہے جو انسانی رینج ہے۔ لیکن معلوم کیسے ہوا کہ یہ آواز دی گئی تھی؟ یہ آواز آئی تھی کیسے معلوم ہوا؟ یہ رپورٹنگ کیسے ہوئی؟ نبی کی رینج ہوگی کہ وہ ریسیو کر سکے۔ ویژن کی بھی رینج ہوتی ہے نبی کی، جو عام لوگوں سے الگ ہوتی ہے، دیکھنے کی۔ وہ چیزیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے انہیں نظر آ جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی ہیئرنگ کی بھی ایک رینج ہوتی ہے جو عام لوگوں کی نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ میں سے بعض کی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھنکار کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اسے عام لوگ نہیں سنتے، صحابہ نے سنی تھی، ایک دوسرے موقع کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن نے دیکھا بھی تھا، کہا ابلیس گزر رہا ہے گہنوں سے لدا ہوا۔ صحابہ نے دیکھا نہیں تھا، خالی سنا تھا، آواز آئی تھی۔ بہرحال یہ تو وہ احادیث ہیں جن کا ممکن ہے کہ بعض لوگ یقین نہ کریں بعض احادیث کو، کہ یہ تو سب دیومالائی سی باتیں لگ رہی ہیں۔ یہ سائنٹیفک بات ہے کہ انسان کی ایک رینج ہوتی ہے، اس رینج سے اوپر کی فریکوینسی کی، اس رینج سے نیچے کی فریکوینسی کی آوازیں وہ نہیں سنتا۔ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اس سے اوپر کی آوازیں سنیں۔ اللہ کی آواز آئی تو وہاں پر کچھ اور لوگ ہوتے تو نہیں سنتے۔ حضرت موسیٰ میں وہ ریسیپٹر رکھا گیا تھا ضرور سنا، اس لیے وہ کلیم اللہ ہے۔ دوسرے انبیاء کے بات نہیں آئی کہ اللہ نے سے ان کا ایسے کلام ہوا، صرف ایک نبی کے لیے اور آئی۔ یہ جن پر رکھا گیا تھا، جن کے اندر ریسیپٹر، انہوں نے کلام کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، اور یہ میں اس لیے اور بھی یہ بات رکھ رہا ہوں سامنے کہ اور وہاں پر اور لوگ نہیں سنتے اسے، وہ انہی کو آئی تھی بس۔ کہ جب مصر پہنچ گئے اور پھر وہاں کافی عرصے رکے، فرعون سے کہا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، فرعون ٹال مٹول کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر وہ بہرحال بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون کی فوجوں نے پیچھا کیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ پھر جب اس علاقے کے اندر واپس پہنچے ہیں، وہیں صحرائے سینا میں کوہ طور کے پاس، تو پھر ان پر وحی نازل ہوئی اور پھر ان کو بلایا گیا۔ وہاں بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں نے کہا ہم بھی اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سردار ساتھ میں گئے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ یہ ریسیپٹر انہی کے پاس تھا بس۔ بہرحال آواز آئی، کہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نبی کے بارے میں اور ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سورہ صافات کی آیت نمبر 103، 104، 105، چھوٹی چھوٹی سی 3 آیتیں۔ جب وہ دونوں، ان دونوں نے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل، سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اوندھا، انہیں ذبح کرنے کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وَنَادَيْنَاهُ، تو ہم نے ندا دی،
ہم نے آواز دی. یہی نادا لفظ اوپر تھا، نو دیا، یہ پیسو وائس میں آواز دی گئی. یہ ایکٹیو وائس میں نادینا، ہم نے آواز دی. قرآن شریف میں اور جگہوں پہ فرشتے نے آواز دی، اللہ نے کہا ہم نے آواز دی. این یا ابراہیم، کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا، خواب بھی تو دکھایا تھا. انا کذالک نجزی المحسنین، امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اب آگے جو کچھ ملے گا یہ اچھے بیلنسڈ حسن کارانہ متوازن کام کرنے والوں کو ہم ایسی جزا دیں گے. اللہ کی آواز آئی اس خاص موقع پہ، بس جب ذبح کرنے والے تھے تو وہاں براہ راست اللہ کی آواز سے روکا گیا انہیں. اس میں پھر یہ نہیں ہے کہیں پر کہ حضرت ابراہیم نے کلام کیا، اس لیے یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے اللہ نے ایسے کلام کیا جیسے کلام سب کرتے ہیں بہت ٹھیک سے دیر تک. یہ جو ہے یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہاں آواز آئی اس وقت اس خاص لمحے پہ روکنے کے لیے، بس آگے کلام نہیں چل رہا ہے دونوں کا باہم. بعد اور ایک نہیں کئی بہت سے انبیاء کے قصوں کے ضمن میں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ نے ان سے یہ کہا، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ نے یہ جواب دیا. حضرت نوح نے کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے جو ڈوبا جا رہا ہے، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ گھر والے بچائے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تم اس بات کا سوال کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اس بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. حضرت نوح نے فوراً اللہ سے معافی مانگی کہ میں ایسا سوال کر بیٹھا. اب یہ کنورسیشن ایک، تو پھر یہ ایک نہیں، یہ بہت سے نبیوں کے ساتھ میں ہے جگہ جگہ قرآن شریف کے اندر گفتگو اور بات چیت جو قرآن شریف میں ہے. اس کی نوعیت کیا تھی، نیچر کیا تھی؟ فرشتے کی معرفت تھا وہ، یا وہ وحی تھی جس میں سنتے نہیں تھے اور اندر آ جاتی تھی بات، یا فرشتے کی ہمیں نہیں معلوم. لیکن نادا نہیں ہے، نادا ندا دینا، پکارنا، یہ وہاں پر نہیں ہے. یہ صرف یہاں دو جگہ ہے، دو نبیوں کے ساتھ میں. کلام نبیوں سے اور کیسے ہوتا تھا؟ قرآن میں سورہ شورا میں ہے آیت نمبر 51 کہ 3 طریقے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے. ایک تو وحی کے ذریعے، وحی کے لفظی معنی خفیہ اشارہ، کسی دوسرے کو انداز نہیں ہوا اور پہنچ گیا تو قلب پر نازل ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں ہوا، اسے وحی کہتے ہیں. یہ خفیہ اشارہ غیر نبیوں کو بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے قرآن میں آیا کہ انہیں اللہ نے وحی کی، یعنی ان کے قلب میں یہ بات منتقل ہو گئی کہ حضرت موسیٰ کو کیسے بچائیں. جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ قلب میں منتقل ہو گئی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے. تو یہ خفیہ اشارہ جو دل میں آ جائے، اس کے لیے قرآن میں یا عربی زبان میں لفظ ہے وحی. اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، جاؤ پھولوں کا رس لو اور شہد بناؤ. تو یہ یعنی ان کے اندر یہ بات ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ جیسے ڈالی گئی وہ دوسروں کو نہیں معلوم، تو اس کے لیے لفظ وحی آتا ہے قرآن میں. انسانوں کو جب وحی کی جاتی ہے تو وہ بعض غیر نبیوں کو بھی، حضرت مریم جب بالکل تنہا تھیں، جب پیدائش کا مرحلہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ پریشان تھیں، اس وقت فرشتے کی معرفت بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر ہے نہیں لکھا ہوا، اللہ کی معرفت بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ چشمہ بہ رہا ہے پریشان مت ہو.
یہاں کھجور کا درخت بھی ہے، اسے ہلاؤ گی تو کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک تو وحی کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ بتایا سورہ شورا میں کہ اللہ کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں جب کسی انسان سے کلام فرماتا ہے۔ دوسرا طریقہ میں ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے، یہ یعنی اب کلام آ رہا ہے، کلام کی آواز آ رہی ہے، وہ خفیہ اشارہ تو قلب میں آ گیا تھا، آواز نہیں تھی اس میں کوئی۔ پردے کے پیچھے سے جیسے حضرت موسیٰ سے کلام ہوا کہ نظر نہیں آئیں گے لیکن کلام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض اس پہ اختلاف ہے کچھ، تو یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا رہا ہے۔ بعض کے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی تھا، حضرت عائشہ نے سختی سے منع فرمایا کہ بالکل غلط ہے یہ بات، اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے اندازہ لگایا تھا، سب سے زیادہ اگر یقینی طور پر معلوم ہوتا تو شریک حیات کو معلوم ہوتا، جنہوں نے بہت فرم انداز میں، یقینی انداز میں کہا تھا کہ بالکل غلط ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا۔ بہرحال چند صحابہ اپنے جو کچھ اس واقعے کے بارے میں انہوں نے سنا، تو اس سے ان کا اندازہ یہ تھا کہ شاید اللہ سے ملاقات ایسے ہوئی کہ اللہ کو دیکھا تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وہاں کیا ہوا تھا، تو لیکن حضرت عائشہ کے بقول وہ میں ورائے حجاب، پردے حجاب سے کلام ہوا، آڑ سے، پردے سے، حضرت موسیٰ سے یہاں اس دنیا میں، آڑ سے، وہ پردے سے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اور تیسرا طریقہ ہے فرشتے کے ذریعے وحی بھیجنا۔ یہ 3 طریقے وہاں بتائے گئے ہیں کہ اللہ کا کلام بس ان 3 طریقوں سے ہوتا ہے انسانوں سے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فرشتہ اس بات کو وحی کر دیتا ہے، وہ وحی لے کر چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے، خفیہ اشارہ ہے وہ۔ اور وہاں پر بھی یہ دونوں طریقے ممکن ہیں، 2 اس میں سے لفظ وحی آ گیا، فرشتہ قلب پر نازل کر دے، آئے ہیں قرآن شریف میں یہ الفاظ، یا فرشتہ ایسے کہے کہ آواز بھی آ رہی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے کے یہ 3 طریقے ہوئے، اس میں سے یہ وحی والے حصے کے پھر یہ 2 حصے ہو سکتے ہیں۔ میں ندا کی بات کر رہا تھا، نادا، یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے لیے بھی آئے، لیکن وہ باقاعدہ دیر تک ٹھیک سے کلام نہیں ہوا جہاں دونوں طرف سے بات چیت چل رہی ہے، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے۔ فلما اتاها نودیا، تو جب وہ وہاں پہنچے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، بے شک شبہ مت کرنا، یہ آواز جو دینے والا میں ہوں، انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ لفظ رب سے آگے آ رہا ہے، اللہ بھی کہا کہ میں اللہ ہوں، اسی میں آگے آ رہا ہے، لیکن پہلی ندا جو آئی وہ اللہ کے ساتھ نہیں آئی کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، ایک رشتہ قائم ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہوں، تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ تم پیدا ہوئے اس دور میں جب فرعون کے حکم سے ہر بچے کا مرڈر کیا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کا، جو لڑکے پیدا ہوتے تھے، میں پرورش کر کے یہاں تک لایا ہوں۔ فرعون ظلم کر رہا ہے، سامان رزق اور روزی کے سامان اس نے بند کر دیے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر تنگ کر دیے ہیں۔ وہاں پر ان کے سامان رزق کی جو تنگی اس نے کر دی ہے، اس فرعون کے ظلم سے نکالنا ہے ان لوگوں کو، اس لیے کہ میں رب ہوں۔ یہاں ربوبیت کی صفت کے ساتھ، رب ہونے کے ساتھ پکارا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فاخلع علیک، اب اپنے جوتے اتارو اس جگہ۔ معلوم ہوا انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس طویٰ کی وادی میں ہو اس وقت، بہت مقدس جگہ ہے۔ اور طویٰ، ان الفاظ پہ میں بھی بات کرتا ہوں، تم طویٰ کی مقدس، ابھی ہم خالی نام رکھیں، طویٰ کسی وادی کا، مثلا ویلی کا نام اللہ نے لیا، یہاں ہے نہیں،
پہلے سے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کوئی نام تھا ایسا، آج بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو طوا کا نام دیا، بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں، بہرحال ہم لفظ طوا رکھیں، طوا کی وادی میں ہو، اس وقت مقدس وادی میں جوتے اتارو۔ اس کا مطلب اگر پاکیزہ جگہ پر ہوں تو جوتے اتارنے چاہیے۔ یہ یہاں سے ایک بات آتی، کسی بھی مقدس جگہ پر، پاکیزہ جگہ پر جوتے اتارنے چاہیے۔ گندگی جوتوں میں لگی ہوتی ہے، مین باہر سے آنے والوں کی۔ جوتے تو اتارنے ہی چاہیے، اور جب اس کی علت پر غور کریں، یعنی وجہ پر کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، مقدس جگہ ہے جوتے اتارو، اس لیے کہ جب باہر سے آنے والے اپنی اصل گندگی جوتوں کے تلوں میں لاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کسی طرح کی گندگی لے کے مت جاؤ اندر۔ یہ اور اس سے آگے کی بات ہے، غور کریں تو کسی مقدس جگہ پہ گندگی کپڑوں پر لگ گئی ہے تو پھر کپڑے بدل کر جاؤ، کیونکہ عام آدمی، عام انسان کی جب چل کر آتا ہے تو جوتوں کے تلوں میں گندگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے جوتوں کی بات کہی گئی۔ اگر ناپاکی ہے کوئی ایسی کہ جو سامنے سے لگی ہوئی نہیں ہے لیکن ناپاکی جیسے شریعت نے قرار دیا ہے، تو نہا کر جاؤ، غسل کر کے جاؤ اس ناپاکی کو ہٹا کر۔ ناپاکی ظاہری ہے جو اوپر سے لگی ہے تو اسے الگ کرو، جسم پر لگی ہے دھو، اگر جسم کے کسی ایسی چیز پر ہے جسے الگ کر سکتے ہیں تو اسے الگ کرو۔ جوتے تو بار بار دھوئیں گے نہیں کہیں پر، تو جوتے اتار دیے جائیں گے۔ کہا جوتے اتارو اپنے۔ انک بالوادی المقدس طوا، اس وقت تم مقدس طوا کی وادی میں ہو۔ یہ لفظ طوا جو ہے قرآن شریف میں اس مادے کا لفظ کئی جگہ آیا ہے۔ اس کے معنی ہے لپیٹ دینا۔ بہت سی جگہوں پہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سورہ انبیاء کے آخر میں، جس دن وہ آسمان کو نطوی، یہ وہی مادہ ہے طوا والا، توئے واو یہ نطوی، ہم لپیٹ دیں گے، کطی یہ بھی وہی مادہ ہے، کطی السجل للکتب، جیسے کہیں رولز نہیں کسی چیز کے ہوتے ہیں، پیپرز کے، یہ رول کر کے آپ لے جاتے ہیں، اگر سائز بڑا ہوتا ہے، جیسے کتابوں کے تم اسٹیشنری کی چیزیں رول کر کے لے جاتے ہو، ایسے لپیٹ دیں گے، ایسے ہم آسمان لپیٹ دیں گے۔ تو یہ لپیٹنے کے معنی میں آتا ہے، بہت سی جگہوں پہ قرآن شریف میں آیا، کئی جگہ لپیٹنے کے ساتھ میں، اس لیے کہ طوا کسی وادی کا نام نہیں ہے اور ہمیں تاریخ سے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ نام تھا، تو پھر یہ لپیٹنے کے معنوں سے یہاں کیا مطلب ہے؟ بعض کیا اہل لغت نے، اس میں سے میں ایک حوالہ دوں گا یہاں پہ امام راغب کا، کہ اس سے انہوں نے کیا مفہوم لیا ہے۔ بعض نے کہا کہ طوا اس وادی، پوتر وادی، مقدس وادی کا نام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ یہ تو بعض لوگوں نے کہا، چونکہ الفاظ سے ایسا لگ رہا ہے کوئی نام ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ طوا اس مرتبے کی طرف اشارہ ہے، ان کے اس مقام مثبت کی طرف اشارہ ہے جس سے انہیں اجتبا کے طور پر نوازا گیا تھا، کہ اللہ نے چن لیا تھا جس مقام کے اوپر، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کی طرف یہ لپیٹنے والا اشارہ کیا ہے؟ کہ اب زندگی میں جو تم جدوجہد لگاتار آج تک کرتے رہے ہو، وہ سب لپیٹ دی گئی، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ سب لپیٹ دی گئی۔ بچپن پیدا ہوئے تو جان کا خطرہ تھا ہر بچے کے لیے، فرعون کا، ہر نرینہ یعنی ہر میل چائلڈ کے لیے فرعون کا اعلان تھا کہ اسے مار ڈالا جائے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی حضرت موسیٰ کی والدہ کے، کہ انہیں ایک باکس میں بند کر کے، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، نیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے ڈال دیا۔ ڈال دینے کے بعد چین نہیں آیا، بہن جو ہے ان کی ساتھ ساتھ چلی، چھپ کر دیکھتی ہوئی کہ جا کہاں رہا یہ تیرتا ہوا۔ بچے کو ڈال دیا اس کے اندر تو گھر والوں کو کیسے چین آئے گا؟ وہ فرعون کا محل دریا کے کنارے تھا، وہاں پر وہ باکس دیکھا گیا تو نکلوایا گیا۔ جو حضرت آسیہ ان کا نام آتا ہے احادیث میں، فرعون کی بیوی،
جو بہت اونچے مقام والی تھیں اللہ کی نظر میں، بعد ایمان لائی تھی، اور ایمان کے بعد ان کا بہت اونچا مقام تھا، قرآن نے ان کا بڑے خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا بچہ ہے تو ان کو بہت خوبصورت ہے، اور ان کا اسے تو ہم پالیں گے۔ ان کو حضرت موسیٰ کی تربیت کا دور چل رہا ہے، ان کو شاہی محل میں پلوایا گیا دشمنوں کے یہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت بھی بڑے گھرانے میں ہوئی تھی، وہاں کے منسٹر کے یہاں تربیت ہوئی، پلے تھے، اور پھر منسٹرز کی سوسائٹی تھی وہ، جو ان کے آنا جانا وہ سب کچھ، جو ان کا وہاں کے جو کرپشنز تھے، اور یہ اس کے اندر پھر وہ یہ سب تربیت کا نظام چل رہا تھا ان کی جوانی کے دور کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ کو بچپن سے ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، ان کی تربیت کا نظام اللہ کی طرف سے چلا کہ شاہی محل میں پلوایا۔ آگے شاہی نظام کو سمجھنا تھا، اس نظام کا خاتمہ کرنا تھا انہیں، تو پلوایا وہاں پر گیا۔ اب اس کے بعد وہاں پلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ جوان تھے جب ظلم ہوتے دیکھا انہوں نے، بنی اسرائیل کے آل فرعون کی قوم کے ایک شخص کے ہاتھوں بنی اسرائیل اپنی قوم کے ایک شخص کے اوپر ظلم ہوتے دیکھا، تو اسے مارا۔ وہ کچھ بے ڈھب جگہ، بے ترتیب جگہ، یا کسی ایسی جگہ، کسی ایسی طریقے سے اس کے چوٹ آ گئی اس مارنے میں کہ وہ مر گیا۔ پہلے ہی حضرت موسیٰ کے جو انداز تھا، اس کے اوپر محل میں طرح طرح کی باتیں چلتی تھیں، یہ تو خطرہ ہے یہ انسان۔ اب یہ سامنے سے ایک واقعہ پیش آ گیا کہ انہوں نے فرعون کی قوم میں سے کسی کو قتل کر دیا۔ یہ معلوم نہیں تھا کسی کو کہ کس کا بچہ ہے، بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بچے سے خطرہ ہر ایک کو تھا، اس کو بھی لوگ نظر انداز کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ پھر وہ نبوت کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ جن باتوں پہ اعتراض کرتے ہوں گے، جن چیزوں کو روکتے ہوں گے، وہاں اس پر وہاں بڑی بے چینیاں ہوں گی کہ کس رنگ ڈھنگ کا انسان جا رہا ہے۔ اب ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا فرعون کی قوم کے ایک شخص کا، تو کسی نے ان سے کہا کہ نکل جاؤ بھی یہاں سے، بس یہ ایک ایسا واقعہ جس پر اب پکڑ لیا جائے گا اور چھوڑا نہیں جائے گا تمہیں۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے فرار ہو گئے مصر سے، اور پھر وہ اس سارے علاقے کو سب میں دکھاؤں گا بھی، وہ علاقہ اسے کراس کرتے ہوئے وہاں مدین پہنچے، جہاں رہے۔ وہاں 7 سال انہوں نے 8 سال بکریاں چرائیں، بکریاں اور بھیڑیں جن کے گھر رہے، پھر انہیں کی صاحبزادی سے نکاح ہوا۔ اللہ یہ تربیت چل رہی ہے، شاہی محل میں پلے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں صحرا میں۔ یہ صحرا میں بنی اسرائیل کو لے کر گھومنا ہی تھا، 40 سال سے زیادہ گھومنا تھا، تب وہ صحرا کا تجربہ کرایا گیا، اس کو کراس کرنے کا بھی، نکلنے کا بھی، نکلنے کا، کراس کرنے کا۔ اس جگہ سمندر کے اس جگہ کے حصے کے پاس رکھا گیا بستی مدین کی، کہ جہاں پر بعد میں آئندہ فرعون کا لشکر جو ہے وہ پیچھا کرنے والا تھا، تو اس علاقے کو، اس جگہ کے سمندر کو انہوں نے خوب 8 سال رہے، پہچان لیا کس جگہ پر پانی زیادہ ہے، کہاں کم ہے۔ وہاں ایک حصہ ہے ایسا کہ جسے اگر جہاں اگر موجیں ہٹ جائیں، اونچی نہیں ہو اور پانی ہلکا ہو جائے، نیچا چلا جائے، تو ایک روڈ سے نکل آتی ہے، راستہ بن جاتا ہے، باقی اور بہت گہرا ہے ادھر ادھر۔ اب 8 سال وہاں رہے اسی کے کنارے، بکریاں چراتے ہوئے پھر سمندر کے کنارے جا رہے ہیں جگہ جگہ۔ اب وہ راستہ انہیں معلوم، جس راستے کو انہوں نے کراس کیا، جہاں اللہ کو فرعون کے لشکر کو غرق کرنا تھا، بکریاں چرانے کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ پھر صحرا کے اندر یہاں پر اب وحی نازل ہوئی۔ یہ سفر جو ہے، اب اللہ کو تو چننا تھا، اونچا مقام دینا تھا۔ یہ سفر جو بچپن سے لے کے یہاں تک ان کا چلا آ رہا ہے، کبھی کسی بڑی اونچی جگہ، کبھی پھر فرار، کہیں موت کے ڈر سے، کہیں خود نہیں تو دوسرے ان کو چھپا رہے ہیں اور طریقے بدل رہے ہیں کہ ان کی نظر میں نہ آ جائے۔ یہ اب تربیت مکمل ہو گئی، اللہ نے جو چنا تھا تمہیں، اب تم اس مقام پر آ گئے کہ جہاں یہ تربیت کمپلیٹ ہو گئی، اب یہ تمہارے راستے ختم ہو گئے، لپیٹ دیے گئے،
یہ بھاگ دوڑ لپیٹ دی گئی. لپیٹنے کا یہ مفہوم ہے جو بعض انہوں نے بتایا کہ بعض مفسرین نے یہ مفہوم لیا ہے لپیٹنے کا، کہ اب وہ مشقتیں اور وہ جو تربیت کے دن کی تمہاری جگہ جگہ بھاگ دوڑ تھی اب وہ ختم، وہ لپیٹ دی گئی، یہاں سے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. تو یہ طوا کا مطلب ہے، اس لیے اسے وادی طوا کہا گیا. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے. اور اس میں پھر اگر یہ معنی ہوں گے یہ لیے جائیں گے تو پھر فَخْلَعْ عَلَيْكَ، جوتے اتارو اپنے. پھر اس کے بھی ایک معنی اور ہوں گے اگر معنی وہ لیے جائیں گے. اور جوتے اتارنا اپنی جگہ درست، کہ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ پاکیزہ جگہ پر گندگی لے کر نہ جائیں. فَخْلَعْ عَلَيْكَ، یہ جوتے اتارنے کا بھی یہاں پر پھر اگر طوا کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری زندگی کی وہ جو بھاگ دوڑ تھی جس کے اندر تمہاری تربیت کی تھی اور مشقتیں کی تھیں، وہ وقت اب ختم ہو گیا، اسے لپیٹ دیا گیا، ایک نیا دور آ رہا ہے. جوتے اتار دو. جن سے سفر کر رہے تھے اب یہ اس مفہوم کے اندر ہے کہ وہ سفر ختم. یہ جوتے اتارنے کا مفہوم بھی ہے. جوتے اتارو، وہ حصہ لپیٹ دیا گیا. یعنی جوتے اتارنے کا مطلب بھی جوتے نہیں، یہاں اگر تمثیل اس کے معنی لے تو ایک تمثیلی معنی بھی اس کے ہیں. اب وہ سفر ختم، چن لیا گیا تمہیں. یہ جگہ جو ہے ماؤنٹ سینائے، صحرائے سینا، اسی کے اندر کہا جاتا ہے کوہ طور ہے. کوہ طور کو بائبل میں کہا گیا ماؤنٹ سینا. طور لفظ بائبل میں نہیں آیا، قرآن کوہ طور کہہ رہا ہے. اس کے جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں اس کے الٹے ہاتھ میں مصر ہے. یہ درمیان میں جو ایک آئیلینڈ سا، آئیلینڈ تو چاروں طرف پانی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، لیکن یہ جس کے 3 طرف پانی ہے یہ حصہ، یہ مصر میں شامل ہے، پہلے بھی تھا. 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر، اور پھر واپس بات کو جب اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا مصر نے تو یہ حصہ واپس کر دیا تھا. تو آج بھی مصر کے حصے میں ہے. اہل بائبل اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لال نشان، کہ یہاں کوہ طور ہے. یہاں ایک چرچ بنا ہوا ہے، سینٹ کیتھرین چرچ. اس وقت ایک چرچ بنا ہوا ہے. اور جو آنے کا مقام ہے بات کو، جب بات کو حضرت بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو یہ بائبل والوں کے مطابق ان کی تحقیقات کے جو آج تک چلا آ رہا ہے، اب اس میں کچھ نئی تحقیقات ہوئی اور اس میں تبدیلیاں بہتوں نے کی ہیں. وہ یہ جو الٹے ہاتھ کو آپ کو پانی کا حصہ نظر آ رہا ہے سمندر کا، اس میں خشکی کے کنارے کنارے یہ نیچے تک آئے حضرت موسیٰ، اور یہاں کوہ طور پر ان کو پھر بلایا گیا اللہ کے، اور پھر وہ کنارے کنارے پہنچے ادھر اینڈ تک. یہ مانا جاتا ہے ایسا کہ یہ ان کا راستہ تھا. یہ جو رائٹ ہینڈ میں جو سمندر والا حصہ ہے اس کے بہرحال ممکن ہے دونوں نام ہوں بائبل کی روایت کے مطابق. اپنے سسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا، یعنی وہاں کے ایک بڑے علم والے تھے، اب اسے یہ لوگ کاہن کہتے ہیں بائبل کی زبان میں، بڑے علم والے تھے. وہ بھی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا. قرآن شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری بکریاں چراؤ، یہیں رہو، کھاؤ پیو. وہاں سے آ گئے تو، اور اتنے سال کے بعد، 8 سال کے بعد ہم اپنی ایک لڑکی کا بھی نکاح تم سے کر دیں گے، پھر تم چاہو تو جا سکتے ہو. تو حضرت موسیٰ ان کنڈیشنز پہ وہیں پر رک گئے. تو وہ بکریاں چرا رہا تھا، وہ اس گلے کو ہانک کر دور بیابان کے دوسری طرف خدا کے پہاڑ حورب، یہاں پر پہاڑ کا نام حورب دیا ہوا ہے، طور نہیں ہے. بیابان کی دوسری طرف خدا کے پہاڑ حورب تک لے گیا بکریوں کے گلے کو. بکریوں کے گلوں کو سمندر پار تو لے نہیں گئے، سمندر کراس کرا کے، یا تو فرعون کا پورا لشکر ڈوب گیا تھا. لے گئے تھوڑی دور تک بکریوں کو، بکریاں چراتے ہوئے. وہاں پر خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی کے اندر آگ کے شعلوں میں اس پر ظاہر ہوا. وہاں آگ نظر آئی اور فرشتہ ظاہر ہوا. لکھا ہے موسیٰ نے دیکھا کہ جھاڑی جل رہی ہے لیکن راکھ نہیں ہوتی. موسیٰ نے سوچا میں اچھی طرح جائزہ لوں، اس منظر کو دیکھوں کہ جھاڑی بھسم کیوں نہیں ہوتی. جب خداوند نے دیکھا کوئی بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر جھاڑی کے پاس آ پہنچا ہے، اس کا جائزہ لے رہا ہے، تو خدا نے جھاڑیوں میں سے اسے پکارا کہ اے موسیٰ. موسیٰ نے کہا میں حاضر ہوں. اب آگے اور بائبل کے الفاظ کہنے کا انداز اسی واقعے کو، انہی تفصیلات کو مختلف ہے. قرآن نے
مختلف انداز میں وہی تفصیلات بتائیں گے. یعنی وہ جگہ ہے بائبل کے مطابق جو مدین کے پاس ہے, جہاں ان کو پکارا گیا. تو پھر وہ ہے وادی سینا. وادی سینا یہاں نہیں ہے جہاں مانا جا رہا ہے اس وقت, جس کا نام آج آفیشیلی سینا کا ڈیزرٹ رکھا گیا ہے, سینائی. اور کوہ طور اس جگہ ہے سعودی عرب کے علاقے میں جو مدین کا ہے. بعض اشارے ہیں, میں نے یہاں پر زیادہ تفصیل کی وجہ سے نہیں رکھے, قرآن شریف میں بھی کہ یہ ادھر ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پر مغرب کے اس حصے کے اندر جہاں ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی. تو اس سے بعض اشارے نکلتے ہیں کہ یہ بعض اور اشارے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہیں پر ہے, یعنی سعودی عرب کے ہی ویسٹ اور مغرب کے علاقے کے اندر جہاں حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا, جہاں کوہ طور ہے. طور کسی پہاڑ کا نام ویسے آفیشیلی نہیں تھا, قرآن میں آ گیا. تو پھر ہمارے پاس وہ روایات بھی ہیں. ایک بخاری میں روایت آئی ہے, طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں. مطلب طور لفظ کا مطلب پہاڑ ہے, انہوں نے یہ کہا. تو اس لیے اہل لغت کے اندر ڈکشنری زبان کے ماہرین میں طور کا ایک مطلب معنی طور کے ایک پہاڑ بھی لیے جاتے ہیں, یعنی نام نہیں بلکہ صفت. تو ہم کہتے ہیں کوہ طور, جبل طور. قرآن میں تو ہے طور کے پاس سے آواز دی, یہ نہیں, جبل طور نہیں ہے. اگر طور کے معنی پہاڑ کے ہوں گے تو کوہ طور نہیں بولا جائے گا. طور جو ہے وہ اس کے معنی خود پہاڑ کے ہیں, روایت یہ بھی ہے, نام نہیں کسی کہا طور کے جانب سے. وہاں پر بھی نام نہیں ہے, ماؤنٹ سیلز کا نام انہوں نے بائبل کے اندر حورب دیا ہے, صحیح غلط ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ علاقہ جو ہے یہ مدین کا علاقہ ہے, یہ مدین یہ ہے سعودی عرب میں. سعودی عرب میں مدین اس جگہ ہے, اور اس کے نیچے بارڈر اگر آپ آئیں تو مکہ ہے, کافی نیچے. ساحل سمندر سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پہ مکہ ہے, ساحل پر جدہ ہے, اور درمیان میں مدینہ ہے. مدین کا علاقہ یہ تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر دکھایا, یہ ہے مدین کا علاقہ جہاں حضرت موسیٰ پہنچے تھے, جہاں انہوں نے 8 سال بکریاں چرائی تھیں. اور پھر یہ جو سمندر کا جو ٹکڑا ہے مدین, سعودی عرب اور جو آج جو سینائی کہلاتا ہے, اس کے درمیان کا. سینائی ادھر نہیں ہے جہاں آج کہلاتا ہے, تو اسی مدین کے علاقے کے قریب میں بیابان جو ہے وہ ہے طور. وہاں ہے وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی تھی. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ ابھی لیٹسٹ جو تحقیقات ہیں اسے سب نے نہیں مانا ہے. زیادہ تر لوگ بائبل والے اسی پرانی بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد یہ کہہ رہی ہے, اس لیے کہ یہ جو درمیان میں سمندر, یہ جو آپ کو ٹکڑا نظر آ رہا ہے لیفٹ ہینڈ کے اوپر, مصری علاقے اور سعودی عرب کے درمیان میں, اس کے بالکل بیچ کا حصہ ہے جہاں سے انہوں نے کراس کیا تھا, جہاں پر وہ جگہ ملی ہے کہ جہاں اگر سمندر کی سطح, تو اگر سی لیول کچھ نیچا ہو جائے تو بالکل ایک روڈ سے نکل آئے گی, بس اس کے ادھر ادھر بہت گہرا ہے سمندر. اور پھر اسی جگہ سے کہ 18 کلومیٹر دور پھر فرعون کے رتھ اور اس کے پہیے اور کچھ اور چیزیں دریافت ہوئی ہیں, وہ ملی جو نکالی گئی. تو اس لیے معلوم ہوا کہ فرعون کا لشکر یہاں غرق ہوا تھا, اور مانا یہاں پر نہیں جاتا, وہ مانا دوسری جگہ پر جاتا ہے کہ جہاں بائبل والے. اور پھر جب یہ اس کو کراس کر کے آ گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا, تب نبوت ملی. تو اس کا مطلب نبوت اس علاقے میں ملی ہے جو سعودی عرب کے اندر اوپر ہے, جو مدین کہلا رہا ہے. مدین جہاں پر وہ شروع میں پہلے بتایا بدویہ, تو بعد میں بھی جب بلایا گیا, نبوت اس وقت نہیں ملی. میں نے غلط کہہ دیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا, تو اس کے بعد پھر کوہ طور پر بلایا گیا. تو یہ تو کراس کر چکے ہیں اس علاقے کو, ادھر مدین کے پاس والے علاقے میں ہے واپس پھر, تو کوہ طور ادھر ہے. یہ آواز جو آئی کہ میں تمہارا رب ہوں, آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, تمہیں سلیکٹ کر لیا میں نے, تمہیں میں نے سلیکٹ کیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, اب سنو جو وحی کی جا رہی ہے تمہاری طرف, اب سنو. فَاسْتَمِعْ, بڑے اہم الفاظ ہیں یہ, وید میں یہ الفاظ ہیں. فَاسْتَمِعْ, میں عربی میں کہہ رہا ہوں, وہاں سنسکرت میں ہے. چاروں ویدوں میں صرف ایک ہی جگہ ہے کہ
ادم جناؤ پشرت، اے لوگوں اب غور سے سننا. یہ الفاظ چاروں ویدوں میں صرف ایک جگہ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کوئی چاروں ویدوں میں سننے سے متعلق اہم ترین بات آگے کہی جائے گی. اب یہ خطاب اور کسی جگہ نہیں تھا وہاں. یہاں پہ بھی قرآن نے کہا اب موسیٰ ذرا سنو. یہ کہے بغیر بھی کسی کو سے کچھ کہا جائے تو سنتا ہے نا، لیکن پہلے اٹینٹو کر دیا جائے ذرا سنو غور سے. اب اور سب طرف سے کٹ گئے، کنسنٹریشن ادھر ہو گیا، توجہ ادھر ہو گئی. یہ بہت اہم بات آ رہی ہے آگے. یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا سننا غور سے. کہا فاستمع لما یوحیٰ، اب تمہارے اوپر وحی نازل ہوگی، دیکھو وحی کیا آ رہی ہے تمہارے اوپر. اننی انا اللہ، اب لفظ اللہ کے ساتھ آیا، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی وہ نہیں کہ جس کے قانون کے ساتھ کسی دوسرے کے قانون کو شریک کیا جائے، کوئی وہ نہیں جس کے اطاعت کی جائے، کوئی وہ نہیں جس کا بندہ بنا جائے. یہ سب معنی الہ کے اندر ہے. میرے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے. فاعبدنی، تو اب صرف میری بندگی کرنا. لفظ معبود آ جاتا ہے کہیں کہیں لکھا ہوا، میں بدل دیتا ہوں، کہیں رہ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے ترجمہ معبود، لیکن معبود سے اردو میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ خالی پوجا سمجھتے ہیں کہ بس اسی کی پوجا کی، جس کی پوجا کی جائے. الہ کے معنی یہ نہیں ہے. خالی الہ میں وہ شامل ہے بندہ جو ہم لگاتار عبد سے جس کی بندگی کی جائے، ٹوٹل بس اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ مالک کا. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرنا. بڑے اہم الفاظ ہیں. ابھی میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرنا. اسلام، دین اسلام کے ایمان کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کے بعد 4 عملی ارکان ہیں. اس میں اہم ترین نماز ہے، پہلا اور سب سے اہم نماز. ان 4 ارکان میں سے ایک بھی ڈھہ جائے تو اسلام نہیں رہے گا. جس نے اپنی زندگی میں سے ڈھا دیا اسے، اس میں سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اہم ترین اس لحاظ سے، ہر ایک اہم ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ وہ روزانہ زندگی میں کئی مرتبہ آ رہا ہے. روزے تو سال میں 1 مرتبہ ہے. زکوٰۃ جب آمدنی ہوگی، سال گزرے گا تب ہے. ہر زندگی میں اگر استطاعت ہے تو 1 مرتبہ فرض ہے. یہ روز بار بار آ رہا ہے، تو اس لیے اہم ترین یہ تربیت کا یہ حصہ. یہ بنیادی ارکان ہے، بیسک پلرز، اور ان میں سے کوئی ختم ہو جائے تو اسلام نہیں بچے گا. قرآن کہہ رہا ہے اس سے اوپر کی ایک چیز ہے. صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے، کیا بڑا ہوا. ایک تو میرا ذکر کرنا نماز کے لیے، ذکر مانے یاد، میری یاد کرنا تاکہ صلاۃ قائم ہو، صلاۃ قائم کرنا تاکہ میری یاد باقی رہے، میری یاد تمہارے دل میں قائم ہو جائے. اس کے لیے صلاۃ قائم کرنا. مقصد کیا ہوا؟ دونوں میں سے بڑا کون سا ہے؟ ذکر. ذکر، صلاۃ ذریعہ ہوا ذکر تک جانے کا. 29ویں سورت، آیت نمبر 45-45. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ تمہیں، نماز تمہیں ساری فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچا دے گی، اور وہ جو برے ہیں جن سے روکا گیا ہے ان سے بچا دے گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اس سے اونچے درجے کی چیز ہے صلاۃ سے. یہاں صاف ان لفظوں میں کہا اللہ کا ذکر یہ صلاۃ سے اوپر کا درجہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ سے کہا گیا. احکامات میں یہ تو ایمانیات کی بات تھی، میرے سوا کوئی الہ نہیں. احکامات میں سب سے پہلی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے، بہت مختصر سا اس وقت کچھ ضروری چیزیں بتائی گئی تھیں ایمان اور عمل کی بات کو، اور تفصیلات پھر تفصیلی وحی کی بات کو ہوئی. اس میں لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ صلاۃ قائم کرنا، لیکن ذکر اس سے اونچے درجے کی چیز ہے. اصل مقصد وہ ہے صلاۃ کا کہ ذکر ہو جائے. آپ کے یہاں ذکر کیا ہوتا ہے؟
ہمارے یہاں عام طور سے ذکر کسے مانا جاتا ہے؟ کہ کہیں مسجد میں بیٹھ کر چلو گھر پہ کر لیں، مسجد میں زیادہ اچھا ہے. حضرت نے کسی نے بتایا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھی جائے تو یہ ذکر ہوگا. شیخ یا حضرت اپنے مریدوں کو الگ الگ ذکر تقسیم کرتے ہیں کہ تمہارا ذکر یہ ہے، تمہارا ذکر یہ ہے اور تمہارا ذکر یہ ہے. وہ ذکر کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے یا گھر پر وہ تسبیح کے ذریعے. اگر کسی وقت رہ جائے تو کیا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ اب روز کر رہے ہیں، حضرت نے کہا تھا. اب کسی وقت ایک دن رہ گیا تو اللہ کا حساب لیا جائے گا کہ کیوں نہیں کر رہے تھے. حضرت نے کہا تھا تربیت کے لیے اللہ کے یہاں کچھ، اللہ کے یہاں اللہ نے نہیں حکم دیا تھا کچھ ایسا کرنے کا، کوئی حرج نہیں. تربیت کے لحاظ سے آپ کے حضرت نے کہا تھا، آپ مرید ہیں، ایک دن چھوٹ گیا، آپ بڑی پابندی کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے کہا تھا، لیکن چھوٹ گیا تو کوئی اللہ کے حساب نہیں دینا ہے اس کا. اور نماز چھوٹ گئی ایک وقت کی تو وہ تو گناہ ہے، اللہ کے حساب دینا ہے. نماز اونچا یا ذکر؟ کوئی حیثیت ہی نہیں اس ذکر کی اس کے مقابلے میں نماز کے. قرآن کہہ رہا ہے ذکر اونچا. ذکر تو مقصد ہے، یہ تو صرف ذریعہ ہے. صلاۃ نماز، قرآن کہہ رہا ہے ذکر اس سے بہت اونچے درجے کی بات ہے، یہ ذریعہ ہے اس ذکر کا، اس سے ذکر آئے گا. اور ہم سامنے پھر یہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ ذکر اگر ایک دن کا نہیں کیا تو اللہ کے حساب نہیں دینا ہے. نماز نہیں پڑھی ایک وقت کی دن کی نہیں تو حساب دینا ہے، گناہ ہے. اور جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی وہ تو کافر ہو گیا. جان بوجھ کر ترک کا مطلب عقیدتاً جان بوجھ کر ہوش حواس میں کہ نماز ضروری نہیں ہے تو وہ تو کافر ہی ہو گیا. ذکر چھوڑ دیا یعنی جسے تو پھر نہیں ہوا کافر. تو پھر یہ تعداد کیسا ہے؟ اور قرآن شریف کہہ رہا ہے وہ ہے اونچے درجے کی چیز. پھر یہ ذکر نہیں ہے. یہ جسے ذکر کہا جا رہا ہے یہ ذکر عام لوگ مان رہے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے. ذکر تو اس صلاۃ سے نماز سے اونچے درجے کی چیز ہے. یہ نماز سے اونچے درجے کی چیز نہیں ہے، اس کا نام ذکر رکھ دیا گیا ہے. ذکر مانے یاد، یاد کرنا، یاد دلانا. اللہ کی یاد دلوں میں قائم ہوگی صلاۃ کے قیام سے، صلاۃ سے نہیں، نماز سے نہیں، نماز کے قیام سے. اور بہت تفصیل سے بہت مرتبہ آپ کے سامنے آ چکا یہ موضوع، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے سامنے، کہ اقیم الصلاۃ کا اصل مطلب کیا ہے اس نماز کے قائم کرنے کا. کہ وہ کنسنٹریشن ایسے ہو کہ سب طرف سے کٹ چکے ہوں. اب یہ جو خیالات ادھر آتا ہے تو وہ کٹے کہاں تھے؟ ایسا کنسنٹریشن ہو کہ اس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہے، وہ یہاں موجود ہے، اس وقت اس کی بارگاہ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اس کنسنٹریشن کے ساتھ بار بار دن میں کئی مرتبہ کی جو مشق ہوگی اس سے یہ کیفیت قائم ہو جائے گی ہر وقت کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے. یہ وہاں سے ذکر اصل شروع ہوگا. یاد تو دل میں وہاں سے آئے گی، اس لیے کہ قربت سے ہی محبت ہوتی ہے، دور سے نہیں ہوتی. یہ ہمارے یہاں تو آج کل وہ جو یہ تو اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے. یہ محبت اسے بھی کہتے ہیں نا، لڑکے اور لڑکیوں کے جو لو افیئر ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ موبائل کے اوپر خوب ایک دوسرے کو جو میسج جاتے ہیں اور دور شکل بھی نہیں دیکھی اور پھر گفتگو شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اس ملاقاتوں میں گناہ بھی ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب ہوتی ہیں. لیکن ملاقات سے پہلے محبت نہیں ہوتی. وہ خالی یہ تو جا رہا ہے کہ یہ ہے، محبت والا حصہ نہیں ہوتا. یہ تو پہلی ملاقات میں نہیں ہوتا، جسمانی تعلق ہو جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتی محبت. ممکن ہے اس کے بعد یہ جاری رہے، چاہے گناہی کے ذریعے جاری رہے، بعد کو محبت پیدا ہو جائے کچھ دنوں میں، لیکن وہ محبت والا حصہ نہیں ہوتا ملاقات سے پہلے. محبت کا حصہ یہ تو میں نے یہ آپ کے جو ماحول ہے اس کے روزمرہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال دی تھی. کسی سے ملاقات کے بغیر محبت نہیں ہوتی، دور سے محبت نہیں ہوتی. جس عقیدت ہو سکتی ہے، احترام ہو سکتا ہے، احترام کے جذبات، طرح طرح کے شکریہ کے جذبات ہو سکتے ہیں، محبت ملنے کے بعد ہوتی ہے.
اللہ کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی صحیح نہیں ہوتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. محبت کے بغیر ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. سب سے بڑھ کر اپنی ذات سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اور کسی سے یہاں پر اسی طرح کی جو ناجائز محبتیں ہوں، وہ محبتیں چاہے دوستوں کی ہوں، چاہے بھائی بہنوں کی ہوں، ان سب سے اوپر اپنی ذات سے سب سے اوپر ایمان والے تو سب کی محبت تو سب سے بڑھ کر اللہ سے ہے. جب سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوگی تو پھر ایمان آ جائے گا. پھر باقی ساری محبتیں جب ضرورت ہوگی اللہ کی ہوگی تو وہاں قربان کر دی جائیں گی. یہاں اپنی ضرورتوں پر اسے قربان کر دیتے ہیں، دین کے حکم کو اپنی خواہشات پر، تو پھر اللہ کی محبت سب سے اوپر نہیں ہے. محبت ہے ہی نہیں. پھر محبت آتی ہے ملاقات سے، وہیں سے شروع ہوتی ہے. ملاقات نماز میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مل کر آیا تھا، تبھی نماز فرض ہوئی تھی. میری معراج ہوئی تھی، تمہاری بھی ہوگی. الصلاۃ معراج المومنین، وہ لائے ہوں جس کے ذریعے تمہاری معراج ہوگی اور تمہاری ملاقات ہوگی. ملاقات اگر نہیں ہوئی تو پھر صلاۃ ہی صحیح نہیں ہوئی، نماز ہی صحیح نہیں ہوئی. اس کیفیت کو جہاں سب سے کٹ چکے ہیں، صرف وہ سامنے وہ موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ لگاتار زندگی میں ریپیٹ ہوگا اور روزانہ ریپیٹ ہوگا تو ایک کچھ دن گزرنے کے بعد وہ کیفیت دماغی طور پر قائم ہو جائے گی. ہر وقت موجود ہے کہ اس وقت وہ میرے ساتھ ہے. یہاں سے یاد آئی، یہاں سے محبت شروع ہوگی. محبت کے ساتھ میں جس سے محبت ہوتی ہے، یاد کرنا نہیں پڑتا، اس کی یاد تو آتی ہے. یاد کرنا تو بڑی مصنوعی بات ہے کہ اس وقت ذرا فلاں کو یاد کرو، وہ یاد آتی ہے. اقیم الصلاۃ علی ذکری، صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے. یہیں سے تو اصل ایمان آئے گا. کہ صلاۃ کا قیام ہوگا، وہ نماز ایسی ہوگی، تب ذکر آئے گا. یہ تسبیح گھمانے والا جو ذکر ہے، یہ نماز سے اوپر کے درجے کی چیز تھوڑی ہے. میں اس کو حقیر نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ذکر نہیں ہے. اور نماز سے اوپر وہ کہہ رہے ہیں نماز کا تو مقصد وہ ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. یہ تو صلاۃ تو ذریعہ ہے. حضرت موسیٰ کو پہلا حکم یہ ہوا. ایک اور معنی اس کے، وہ اور اس سے اوپر، اس سے زیادہ وسیع مفہوم. لفظ صلاۃ کے معنی صرف نماز نہیں ہے. صلاۃ معنی دعا بھی ہے. صلاۃ الجنائز، جنازے کی نماز. حدیث میں یہ لفظ صلاۃ کے ساتھ آتا ہے. صلاۃ الجنائز، جنازوں کی نماز کے باب، ان کے چیپٹرز، طریقہ لکھا ہوا ہے اس میں، اور بہت سے مسائل ہیں حدیث میں جو بعض آئے ہیں. یہ فرض تو نہیں ہے آپ پر، صلاۃ تو فرض ہے، یہ فرض نہیں ہوئی. پھر جیسے اسلام کے 4 بنیادی ارکان ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی فوت ہو جائے، ایک بھی ختم ہو جائے تو پھر اسلام نہیں رہے گا. یہ ایک ستون ہے، عمارت ڈھہ جائے گی اس ستون کے ہٹنے سے، پلر سے. ایسے ہی صلاۃ کے 4 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک بھی ختم ہو جائے صلاۃ نہیں بچے گی نماز کے. وہ ہے قیام، کھڑے ہونا، رکوع، جھکنا، سجدہ، ماتھا ٹیکنا، اور قعدہ، بیٹھنا. یہ 4 بنیادی ارکان ہیں صلاۃ کے یا نماز کے. جنازے کی نماز میں تو خالی کھڑے ہوتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ قعدہ کرتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہ لفظ صلاۃ ہے. ہم اردو میں بھی نماز کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ نماز نہیں ہے، یہ دعا ہے، دعائے مغفرت. صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں. بنیادی طور پر دعا ہے، اس کے لیے اذان نہیں ہوگی صلاۃ کے لیے. حالانکہ بہت لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن اذان نہیں دی جائے گی، وہ نماز ہے. ہم اردو میں اس کو بھی ہم نے نماز کر لیا. صلاۃ کے بہت سے معنی، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، یہ دعائے مغفرت ہے. صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں، اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہ تمہارے اوپر تم سب پر صلاۃ بھیجتا ہے، نماز بھیجتا ہے، دعا بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے. تو صلاۃ کے معنی رحمت بھی ہیں. تو صلاۃ تو بہت جامع لفظ ہے، اور صلاۃ کے معنی نظام کے ہیں، پورا کمپلیٹ مکمل ایک نظام، ایک سسٹم صلاۃ کے معنی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنی شریک حیات کو اور اکلوتے جو ابھی نوزائیدہ پیدا ہوئے بچے ہیں ان کو لے جا کر وہاں چھوڑاؤ، عرب کے ریگستان میں، جہاں دور دور تک کوئی انسان ملے گا ہی نہیں.
نہ پانی ملے گا، نہ کھیتی ملے گی، نہ کچھ کھانے کو ملے گا، وہاں جا کر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے، اللہ کی محبت سب چیزوں سے اوپر تھی، بیوی کی، اور پہلا بچہ تھا، بڑھاپے میں ہوا تھا، ان سب سے اوپر تھی محبت۔ حکم ہوا، پھر اس کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا ان کو چھوڑنے کے بعد، وہاں گئے، جا کر چھوڑ کر چل دیے۔ اللہ سے یہ دعا ضرور کی، ربنا، اے ہمارے رب، یا اللہ نہیں کہا، اے رب، یا رب، پرورش کرنے والے، ہم سب کی پرورش کرنے والے، میری ہی نہیں خالی، ربی مانے میرا رب، ربنا ہم سب کی پرورش کرنے والے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اب اپنی نسل کو وہاں چھوڑ دیا ہے جہاں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ اگتا ہی نہیں ہے، اس وادی میں چھوڑا ہے جا کر آپ کے حکم سے۔ ذریت، نسل کو، بیوی کو اور بچے کو تو چھوڑا تھا، نسل کدھر ہے؟ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ محفوظ ہوں گے، ان کو مارنے کے لیے وہاں نہیں چھوڑا جا رہا ہے، یہ ایمان تھا ان کا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے تو ایک دن نہیں جئیں گے، جی ہی نہیں سکتے، وہاں پلٹ کر نہیں دیکھا انہیں، نہ یہ کہیں ذہن کے اندر خیال آیا کہ یہاں سسک کر مر جائیں گے، مارنا ہوتا وہیں مار دیتے، یہاں سے سکھانے کے لیے اللہ نے تھوڑی بھیجا ہے۔ تو اس لیے کہ اس کے بعد کے الفاظ بھی ہیں اس آیت کے، اس آیت کے بعد کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ ان کا انتظام بھی فرما دے، اور لوگوں کو بھی یہاں پہ بھیج دیجیے گا جو مدد کرنے والے ہوں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا، پھل ول، ان چیزوں کا بھی جو ضرورت کی ہے وہ بھی فراہم کر دیجیے گا، اے ہمارے رب۔ یہ اس کے بعد کا ہے، جیسے جس کی یہاں ضرورت نہیں تھی، میں نے اس حصے کو نہیں لیا اس آیت کے۔ کہا کہ میں نے تیرے، اور یہ عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، گھر تو نہیں ہے ابھی، یہ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جب کافی بڑے ہو گئے، مکہ آباد ہو گیا، وہاں بستی بس گئی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا صاحبزادے کو لے کر پھر تعمیر کر رہے ہیں، وہ ایسی عمر میں تعمیر کر رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل بھی پتھر ڈھونے کے لائق ہیں، اب کعبے کی تعمیر چل رہی ہے۔ تو کعبہ اگر انہوں نے تعمیر کیا تھا، اگر بیت اللہ یہی تھا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ تیرے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس میں چھوڑ کر آیا ہوں ان کو۔ کعبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر نہیں کیا تھا پہلی مرتبہ، کعبہ تو پہلے انسان سے تھا۔ اس وقت وہاں پر بس جگہ رہ گئی تھی، کعبہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، عمارت کا نام نہیں ہے، کعبہ تو ایک حقیقت کا نام ہے۔ ہاں، وہاں ایک اس جگہ کو ایک نشانی کے طور پر اینٹ پتھرے کے سے ایک وہاں نشانی بنا دی گئی ہے، اصل کعبہ تو ایک حقیقت کا نام ہے جو وہاں پر تھی موجود، اور جو حضرت ابراہیم کو معلوم ہے، جو حضرت، اور وہ انہوں نے بھی بنایا تھا، تعمیر کیا تھا حضرت آدم نے بھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96۔ سب سے پہلا بیت تو وہ ہے جو مکے میں کے برکت والا گھر، سب سے پہلا حضرت ابراہیم کے سب سے پہلا بنا رہے ہیں، اس سے پہلے کے نبی، سب سے پہلی بلڈنگ، سب سے پہلی عمارت وہی تعمیر ہوئی ہے دنیا کے اندر، حضرت آدم نے کی۔ پھر تو پہلے انسان ہی تو کرے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم کے حج کا ذکر بھی آتا ہے، سب چیزوں کا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو انہی جگہ پر جہاں پر وہ وقت کے ساتھ میں وہ جگہ ویران ہو گئی تھی، اسی جگہ جہاں بیت اللہ تھا، اللہ کے حکم سے جا کر انہی بنیادوں پر، ان بنیادوں کے نشاندہی اللہ کی طرف سے کی گئی تھی، پھر اس کی تعمیر نو کی تھی، ریکنسٹرکٹ کیا تھا، دوبارہ اس کعبے کو۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے تیرے گھر کے پاس اپنی نسل کو چھوڑا ہے، اور وہاں کچھ اگتا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی جگہ چھوڑا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ربنا، کیا الفاظ، یہ سنیے، یہ ہے بڑی اہم بات ہے، یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں چھوڑا ہے؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ صلاۃ قائم کریں، یہ صلاۃ قائم کریں، اس لیے وہاں چھوڑا ہے۔ ارے صلاۃ وہاں قائم نہیں کر لیتے عراق میں اپنے؟ یہ ہزاروں کلومیٹر آنے کے بعد یہاں صحرا میں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے یہاں پر لا رہے ہیں تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں۔ اگر یہ صرف اسی نماز کی بات ہے،
یہاں سے ایک انقلاب اٹھے, یہاں وہ نظام قائم ہو جو تمام دنیا کا مرکز ہو. یہاں پھر وہ بستی آئے گی جو ویرانہ ہو گیا ہے تو بیت اللہ, لیکن یہاں پر بستی آئے, یہاں یہ مرکز بنے تمام دنیا کا, یہاں سے ایک انقلاب اٹھے, ایک نظام قائم ہوگا دین کا نظام. یہ اس نظام کی بات ہو رہی ہے. نماز قائم کرنے کی بات ہوتی تو عراق میں کرتے, یہاں لاتے ان کو اتنی دور ویرانے میں چھوڑا گیا تھا, اس لیے لائے ہوں تاکہ نماز قائم کریں, کسی اور جگہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ صلاۃ خالی نماز نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, تو دونوں باتیں ہوئی ہیں, نماز قائم کرنا میرے ذکر کے لیے. ایک معنی یہ ہے ذکر اعلیٰ درجے کی بات ہے, اور وہ اصل نماز کا جو صحیح طریقہ جب قائم ہو جائے گی, وہ قائم کرنے کا جو تب وہ ذکر آئے گا, ورنہ آپ کتنی تسبیح گھماتے رہیے ذکر نہیں آئے گا. اور پھر دوسرے معنی اس کے جو زیادہ وسیع معنی, میرے ذکر کے لیے, میرے یاد دلانے کے لیے, دنیا کو یاد آئے سب تک, یہ خالی میری ذات کی بات تھوڑی ہے. وہ نظام قائم ہوگا جس کا نام صلاۃ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا تمہیں اس لیے منتخب کیا ہے, تمہیں ایک انقلاب لانا ہے, اس نظام کو قائم کرنا ہے جو فرعون نے درہم برہم کر دیا ہے, سارا فرعون نے ڈسٹرب کر دیا ہے. اب وہ نظام تمہیں قائم کرنا ہے تاکہ میری یاد یہاں قائم ہو جائے. یہ اس کا وسیع مفہوم ہے, مطلب دونوں ہے اور دونوں ویلڈ ہے اور دونوں اپنی جگہ پر حکم ہے. حضرت موسیٰ سے یہ کہا. اور پھر وقت ہو گیا ہے, میں وہی کا سلسلہ بڑی بہت اہم غور طلب چیزیں ہیں آگے جتنی بھی آ رہی ہیں جو کچھ حضرت موسیٰ سے کہا تھا. پہلی وحی کے الفاظ, ہر وحی کے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن بنیاد ہے, عمارت کی بنیاد ہے. عمارت کا ہر پتھر اہم ہے, لیکن یہ عمارت کی بنیاد ہے. بیچ کا کوئی پتھر گڑبڑ بھی ہوا تو ریپلیس کیا جا سکے گا, بنیاد کو ریپلیس ہی نہیں کیا جا سکے گا جب تک عمارت ڈھہ نہیں جائے گی, بدلا نہیں جا سکے گا غلطی ہو گئی تو. ارے لنٹر پورا خراب ہو گیا, دوسرا ڈال لیجیے. درمیان میں آپ کا پلر خراب ہو گیا تو ہے, سپورٹ لگانے کے بعد ہٹا سکتے ہیں اور پھر بنا سکتے ہیں. بنیاد تو پوری بلڈنگ ڈھائیں گے تب بنیاد آئے گی, بنیاد غلط نہ ہو. یہ اہمیت بنیاد کی ہے. پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بنیاد ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہاں بھی رب ہے جس نے تخلیق کیا تمہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. تم کچھ بھی نہیں تھے, تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, بڑی حقیر چیز تھے, جس سے تمہیں اپنے ماں کے جسم کے اندر بہت ہی حقیر چیز تھے, اس کے رحم مادر میں ایک لٹکے ہوئے, وہاں سے لایا ہے تمہیں, جو کہہ رہے کہ ہماری صلاحیتیں, ہماری انٹیلیجنس. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, پڑھو اپنے رب کے نام سے. اقرا پڑھو کہ تمہارا رب اکرم, بہت کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم, علم اس نے دیا ہے قلم کے ذریعے. بڑی اہم باتیں کہہ دی گئی ہیں. پڑھائی سے علم نہیں آتا جب تک لکھنا ساتھ میں نہیں. پڑھائی علم میں کنورٹ تبھی ہوتی ہے جب لکھائی ہوگی, جب ریکارڈ کیا جائے گا اسے تب علم میں کنورٹ ہوگی, اس سے پہلے علم نہیں بنے گی. پڑھائی بھول جائیں گے, ریکارڈ کے ساتھ میں پھر علم ہوگا. وہ ریکارڈ قلم, یعنی قلم کا مطلب ہر طرح کا ریکارڈ ہو سکتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, پھر انسان کو علم آ جائے گا جو علم نہیں تھا. اس سے وہی شروع ہوئی ہے, علم کی اہمیت سے, ریکارڈ کرنے کی اہمیت سے. خالی سنیے مت, لکھیے, ریکارڈ کیجئے چیزوں کو, اس سے وہی شروع ہوئی ہے. جاننا, پڑھنا, دنیا کے بارے میں جاننا, تعلیم کی اہمیت, پڑھائی کی اہمیت, اس سے پہلی وہی شروع ہوئی, بنیاد ہے. اللہ کا اللہ کی ہر آیت ہے, معجزہ ہے قرآن کی, لیکن یہ بنیاد ہے. پڑھائی اور لکھائی, علم, یہ بنیاد ہے قرآن کی. پہلی وحی بڑی اہم ہوتی ہے, حضرت موسیٰ کی پہلی وحی. تو ابھی اس کے ایک حصے تک ہم پہنچے.
بالکل شروع کا حصہ اور اس پہلی وحی کے اور جو بات کا تھوڑا سا حصہ ہے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ آئندہ جو ہے آیت نمبر ہم پہنچے 14 تک، 14 تک، انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے اگلی مرتبہ. سبحان ربک الحمدللہ رب العالمین.